بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات، اس کے اندر ایمان والوں کو پہلی آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ جب تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر اس وقت اپنی رائے اس کے سامنے مت رکھو بلکہ اللہ سے ڈرو۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ کسی قبیلے کے امیر بنانے کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اختلاف رائے ہو جایا کرتا ہے، مزاج کا، ذوق کا، طبیعتوں کا اختلاف ہے، لیکن اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے کہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی آواز اونچی ہو گئی۔ جب آواز اونچی ہو گئی تو آپ اللہ جل شانہ کی ذات کو گوارا نہیں ہوا کہ جب درمیان میں رسول جیسی بڑی ہستی اور ذات بیٹھی ہوئی ہے تو پھر اس وقت سارے معاملات کو رسول کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ اپنی رائے ایسا پیش کرنے کی یا اس کے اندر آواز اونچی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو، اور اس کے سامنے جب تم بات کرو تو اکڑ کر یا چیخ کر بات نہ کرو جس طرح تم اپنے آپس میں دوستوں سے بات کیا کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ حکم موجود ہے کہ جب بھی روزہ اثر پر حاضری ہو تو وہاں پر آواز نہ، چیخنا، چلانا یا پھر زور سے بات کرنا، کہ بلکہ وہاں پر تو بہت ادب کی جگہ ہے، چلنا بھی آہستہ، سلام بھی آہستہ۔ یہ تو خالی بولنے کی حد تک ہے۔ اب تو اللہ معاف کرے، الامان و نفید وہاں پر جا کر موبائل نکال کر سیلفیاں، تصویریں، ویڈیو بنانا، دوسروں کے سلام ویڈیو کے ذریعے پہنچانا قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے سخت ممانعت اور حرام ہے۔ اگلی آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ایمان والوں، تمہارے پاس جب کوئی خبر آیا کرے تو اس خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جیسے ہی کوئی بات سنے آگے بتا دے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اندر، میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کے اندر یہی ہے کہ صرف سنی سنائی باتوں کو آگے فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تحقیق کیا ہے، آیا سچ ہے کہ جھوٹ ہے، بلکہ جھوٹ کا بعض اوقات اتنا سخت پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ سچ چھپ جاتا ہے اور جھوٹ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ایمان والے جھوٹ بات کو بلا تحقیق کے آگے بتا دیا کرتے ہیں، اس سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا۔ ساتھ ہی فرمایا ایمان والوں، دوسروں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے اتنا مذاق نہ کرو کہ تم کسی کا مذاق اڑانے لگ جاؤ۔ ایک ہے مذاق کرنا اور ایک ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا شریعت میں اعتدال کی حدود تک جائز ہے، مذاق اڑانا اس آیت کی روح سے حرام ہے کہ ایمان والوں، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ آخر میں دوبارہ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اسی طریقے سے دوسروں کو تانے مت مارو۔ بات میں پرانی باتوں کے، سابقہ باتوں کے تانے مارنا، اس سے منع فرمایا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اپنے مسلمان بھائی کو برے لقب سے مت پکارو، برے نام سے مت پکارو۔ اگر اس کا اچھا نام ہے تو اس کے اچھے نام سے بلاؤ، اچھے نام کے بجائے اس کو کسی اور نام سے مخاطب کرنے کا شریعت نے منع فرمایا۔ ایمان والوں کو حکم ہوا، ایمان والوں، اکثر جو ہم بعض اوقات دوسروں کے پیچھے کوئی بات ذہن میں پال لیتے ہیں، دل میں پال لیتے ہیں، جسے ہم بدگمانی کہتے ہیں، جو غلط فہمی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، بدگمانی کرنے سے منع فرمایا۔ اور فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، کہ جب تھوڑی سی بدگمانی گناہ ہے تو جو ہم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں زیادہ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ کیا ہوگا، فلاں نے ایسا سوچا ہوگا، اس کو اسپیس دینے کے بجائے، اس کی بات کو سننے کے بجائے اس کے بارے میں بدگمانی پال لیتے ہیں، شریعت نے اس کو منع فرمایا۔ ولا تجسسوا، اے ایمان والو، کسی دوسرے کی توہ میں نہ پڑو۔ جب کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے پیچھے پڑھ کر اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا یا اس کے آس پاس ہو کر اس سے پوچھنے کی کوشش کرنا، اس طریقے سے توہ میں لگنے کا شریعت نے منع کیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم میں سے کوئی مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے دوسرے مسلمان کی برائی نہ کرے۔ اور فرمایا کہ کیا تم اپنے کسی بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو، کسی انسان کا گوشت کھا سکتے ہو؟ پھر اگر وہ انسان جو کہ تمہارا بھائی ہو، پھر
پھر بھائی وہ بھی جو سگا ہو، پھر وہ سگا بھائی جو کہ مردہ ہو، کیا تم اس کا گوشت کاٹ کر کھا سکتے ہو؟ فَكَرِهْتُمُ، جیسے تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو، اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کو غلط بات سے پیٹھ پیچھے غیبت کرنے سے گریز کرو۔ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں ہمارے ہاں معیار ہے تقویٰ، ہمارے یہاں معیار ہے پرہیزگاری۔ ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا اور تمہاری شناخت بنائی، تمہارے قبیلے بنائے، لیکن یاد رکھنا یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ اللہ کے ہاں معیار ہے۔ سورہ قاف کے اندر جہاں پر جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوا، انسان کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی انسان اگر اللہ کو قریب ہو کر بلانا چاہے تو ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور فرمایا کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرتا ہے تو دائیں اور بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں، اس کے ہر عمل کو، اس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ، اعضاء سے ظاہر ہونے والا ہر فعل، اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا انسان کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، ایک فرشتہ بطور نگہبان اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ موت کے وقت کی نشے کا، یعنی موت کے وقت کی غشی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کے وقت ایسی غشی ہوگی اور ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت ساری حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءک، اس وقت سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری حقیقتیں اور پردے ہٹ جاتے ہیں جب بھی وہ ایمان کی طرف آنے لگتا ہے، گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آنے لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس وقت اس سے پردے ہٹا دیتے ہیں۔ پھر انسان بولتا ہے اس کے بارے میں کہ بھائی مر کر اندھا ہو گیا، مر کر اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مر کر اندھے نہیں ہوتے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، مرنے کے بعد کو مزید نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد حقیقت زیادہ عیاں ہو جاتی ہے۔ جیسے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سارے کے سارے سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے۔ لوگ سارے کے سارے سو رہے ہیں، جب موت کا وقت آئے گا تو جاگیں گے، کیونکہ اس وقت ساری کی ساری کشمکش ظاہر ہو جائیں گے۔ جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جہنم کو ہم کہیں گے اس دن حل امتلا تھی، کہ تیرے اندر کیا مزید گنجائش ہے کہ ہم مزید انسانوں کو تیرے اندر ڈال دیں؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، تو جہنم اس وقت کہے گی کہ اور بھی لوگ ہیں، تو اور بھی لوگ ہیں تو وہ بھی میرے اندر ڈال دو، تاکہ مزید ایندھن بن جائے، مزید آگ کے شعلے بلند ہو جائیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 6 دنوں کے اندر آسمان اور زمین بنائے تو اللہ تعالیٰ بڑے تھک گئے ہوں گے۔ اس پر یہ آیت نمبر 38 نازل ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں تو تھکاوٹ چھو کر بھی نہیں گزری۔ لہٰذا یہ نبی ان لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے۔ ساتھ ہی نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھو یعنی فجر کی نماز، وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھو یعنی ظہر اور عصر کی نماز، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کے اندر نماز پڑھو یعنی مغرب اور عشاء کی نماز، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو۔ مفسرین نے فرمایا اس سے ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ مراد ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ وہ فرض نمازیں جن کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر، مغرب اور عشاء، ان کے اندر فرض نماز کے بعد ہلکی پھلکی دعا کر کے سنتوں سے فارغ ہو کر یہ تسبیحات فاطمی پڑھی جائیں، اور وہ نمازیں جس کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر، ان کے اندر یہ فوراً بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ سورہ ذاریات میں تقوی والوں کا ذکر ہوا، یہ تقوی والے رات کے اندر کم سوتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے خوب استغفار کرتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں تو احسان کر کے نہیں دیتے، بلکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں کے اندر غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا آلریڈی پہلے سے حق موجود ہے، اور وہ اس حق کو اللہ کی راہ کے اندر نکال رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مزید اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ بھائی یہ تو دنیا کے اندر آسمان، زمین، سورج، چاند، سیارے، بادل، ہوائیں، اور ان سب کے درمیان تو بہت بات کی بات ہے، وفی انفسکم، تم اپنے اندر ہی سوچ لو کہ تم بھی تو چلتے پھرتی فیکٹری سے کم نہیں ہو، تم بھی تو چلتا پھرتا کارخانہ ہو، کہ کیسے تمہارے دل، دماغ، سر، ہاتھ، پاؤں کس طریقے سے چلتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر پیدا کرتے ہیں، دل میں بات ڈالتے ہیں، زبان اس کا اظہار کرتی ہے، اعضاء اس طریقے سے ہلتے ہیں،
اس کے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہلا کر سامنے والے کو بات سمجھاتے ہیں تو تم اپنے جسم کو ہی دیکھ لو تو تم کو اللہ یاد آ جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، دوسری قوموں کا تذکرہ فرما کر کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ یہ سب اس لیے ہے کہ تم اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، رزق کی طرف چلو، کاروبار کی طرف چلو، لیکن جب اللہ اپنی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں تو فرماتے ہیں سارعوا، دوڑ لگاؤ، ففروا، بھاگ کر جاؤ اللہ کی طرف۔ اور ساتھ ہی انسانوں اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمام جنات اور انسانوں کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ طور کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مستقل قسمیں کھا کر بیت معمور کی، آسمان کی، اگلتے ہوئے سمندر کی، ان تمام چیزوں کی قسمیں کھا کر اپنے عذاب کے واقع ہونے کو، جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ نجم کے اندر اللہ جل شانہ نے معراج کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ سے ملاقات ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ آخر صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، لیکن تمہیں کیا ہوا کہ ازفت العازفہ، قریب آنے والی چیز قریب آ رہی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، ہٹ بھی نہیں سکتی، پھر بھی تم ان باتوں کو صرف تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے ہو، خوب ٹھٹے لگاتے ہو اور اللہ کے سامنے روتے نہیں ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے سامنے عبادت کرو۔ سورہ قمر کی ابتدا کے اندر شق قمر کا واقعہ پیش آیا کہ کافر کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ ہمیں پہاڑوں کے اوپر یہ جو چاند ہے اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کی بات پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس واقعے کو یعنی شق قمر کو قیامت کے قریب ترین ہونے کے واقعہ، یعنی جو قیامت کی علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے ایک شق قمر ہے جس کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر ہوا۔ مزید جہاں پر ان قوموں کا تذکرہ ہوا وہاں پر فرمایا کہ بھئی جو اس سے پہلے کی قومیں تھی، جب اللہ نے ان پر اپنا عذاب کا ڈنکا بجایا تو جب وہ ان پر عذاب آیا اور وہ گر گئے تو اوپر سے دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے بڑے بڑے کھجور کے درختوں کے تنے گرے ہوئے، یعنی اتنی بڑی شان اور شوکت، طاقت اور قوت والے لوگ تھے، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلی۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی صفت رحیمی کا تذکرہ فرمایا، انسان کے بنانے، اس کو بولنے کا جذبہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پھر انسانوں اور جنات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پھر بھی گناہ کرتے رہو تو ایک کام یہ کرو کہ آسمان اور زمین کے اندر جو اللہ کی حدود ہے اس سے باہر نکل کر گناہ کر لو، لیکن جب تم اللہ کی حدود سے باہر نکل نہیں سکتے تو اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم کرو، حیا کرو۔ اور آخر کے اندر اس صورت کے اندر فرمایا کہ جس دن آسمان پھٹے گا، قیامت ہوگی، اس دن کسی گناہ کے بارے میں انسانوں اور جنات سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آئے گی، کیونکہ گنہگاروں کو بسیماہم، ان کے چہرے کی علامتوں سے پہچان کر، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پاؤں سے پیشانیوں کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جنتیوں کا تذکرہ، ان کی نعمتوں کا تذکرہ، وہاں پر جو مسلمانوں کو حوریں ملیں گی اس کا تذکرہ، وہ حوریں ہوں گی جس کو کسی انسان نے پہلے چھوا نہیں۔ اسی طریقے سے ان حوروں کے بعد ان کا یہ تذکرہ کہ مسلمان آپس کے اندر وہاں پر ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے اور بڑے بہترین قالین کے اوپر تکیہ لگا کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں گے۔ اس صورت کے اندر مستقل ہر ایک نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ نے صحابہ کو یہ پڑھ کر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم سے اچھے تو جنات تھے کہ جب میں نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ سامنے سے کہنے لگے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو نہیں جھٹلاتے، تیرے ہی لیے ستائش ہے، تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 وہ جو داہنے ہاتھ کے اندر ہوں گے، یہ بھی جنت کے اندر ہوں گے۔ دوسرا گروہ جو سابقون ہوں گے، یعنی بہت نیکوکار، اعلیٰ درجے کے نیکوکار، ان کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کے بڑے قریبی ہوں گے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ ہیں اس کے اندر بہت بڑی جماعت ہوگی اور بعد میں آنے والوں میں سے تھوڑی سی جماعت ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے 1,23,000 کے قریب تو انبیاء ہیں، تو انبیاء کی تعداد دیکھ لی جائے، اس کے کچھ امتیوں کی تعداد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے کچھ تعداد سابقون الاولون میں ہوگی۔ ان 2 کے بعد فرمایا کہ تیسرے لوگ شمال ہوں گے، یعنی الٹے ہاتھ والے، ان کو جہنم کی نعمتوں کے اندر پھینک دیا جائے گا اور ان سے
سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر جو اپنی نعمتوں پر اتراتے تھے، ان نعمتوں پر اترانے کی وجہ سے اور اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے تم کو آج اس دوزخ کے اندر ڈال دیا گیا۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ایسا پہلا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، ایسا آخری ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں، ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، اور چھپا ہوا ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں۔ وہ جو ڈالتا ہے زمین کے اندر بیج، انسان کھیتی کرنے والا تو بیج ڈالتا ہے، اندر اس کے اندر اچانک کیا ایسی کشش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نباتات اگاتے ہیں، آسمان سے کتنی بارش اترنی ہے، کیا اعمال کے فیصلے اترتے ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے۔ آسمان پر کیا اعمال چڑھنے ہیں، ان کی مقدار، ان کی سب کچھ علم بھی اللہ کو ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی ہو۔ اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، ایمان والوں کیا اب بھی اس بات کا وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں؟ جو اللہ نے حق بات اتاری ہے تم اس کو سمجھ کر بوجھ کر اس پر عمل کرنے لگ جاؤ، کیونکہ جو تم دنیاوی زندگی کی وجہ سے اترا رہے ہو، تو دنیاوی زندگی تو کھیل کود ہے۔ انسان کی دنیا کی زندگی کے اندر 3 دور آتے ہیں۔ نمبر 1 دور آتا ہے جسے ہم بچپن یا لڑکپن کہتے ہیں۔ اس وقت بچہ یا لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ بس پوری زندگی کھیل کود ہے، وہ چاہتا ہے میری ہر چیز اچھی ہو۔ تھوڑا سا آگے جوانی کی حدود میں جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وزینۃ وتفاخر بینکم، پھر سب کے اندر فخر کرنے لگتا ہے، میرا کپڑا سب سے اچھا، میری پوشاک، میرا گھر، میری گاڑی سب سے اچھی۔ اور اس کے بعد بڑھاپے کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھر کچھ بچتا نہیں ہے اس کے پاس۔ اب اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال اور اولاد پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے، میرا بیٹا فلانا یہ کر رہا ہے، میرا بیٹا یہ کر رہا ہے۔ بس کل ملا کر انسان کی زندگی کے یہ 3 دور ہے، اور اس کے بعد کسی بھی وقت بھی اللہ کی طرف سے رسی کھینچ لی جاتی ہے۔ سورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مصیبتیں جو بھی آتی ہیں تمہارے اوپر، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے پہلے لکھی جا چکی ہوتی ہیں، اور یہ ایمان والوں کو آزمانے کے لیے آتی ہیں۔ اور ساتھ ہی 2 نسخے بتائے، یہ ایسے نسخے ہیں اور ایسے نسخہ کارگر ہے کہ میں اور آپ اگر اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری پریشانیاں آدھی سے زیادہ ختم ہو جائیں۔ اس نسخے کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے رہ جائے، جو تم سے بچھڑ جائے، جو تمہارا نقصان ہو جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر نظر رکھو اور اس پر تکبر نہ کرو۔ یہ 2 چیزیں ہیں، یا تو انسان کی زندگی میں کچھ ملتا ہے یا چھنتا ہے۔ اگر مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اتراؤ مت، اور چھن گیا تو یہ سمجھو یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔